کشمیریوں کے حق کے لیے بلند ہونے والی آوازیں بے ضمیر مقبوضہ بھارتی فورسز اور مودی سرکار کے لیے تازیانہ بن چکی ہیں۔ بھارت سرکار انہیں آوازوں کو دبانے کے لیے کوئی بھی گنونا عمل انجام دینے کے لیے ذرا بھی نہیں چوکتی ہے۔ برسلز میں جاری عالمی آن لائن یکجہتی کشمیر کانفرنس پر بھارتی ہیکرز نے حملہ کر دیا، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق ہیکرز نے پہلے غیر اخلاقی تصاویر جاری کی اور پھر کانفرنس کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کی۔ کانفرنس کے آغاز پر ہی کانفرنس انتظامیہ کی شکایت اور ہوسٹ کمپنی کی فوری کارروائی پر ہیکرز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین نے کہا کہ ای یو انفو لیب کی رپورٹ کے بعد بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے۔ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ بھارت 7 دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب علی رضا سید صاحب، جو کہ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین ہیں۔ علی رضا صاحب، آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ یہ بتائے گا کہ کم و بیش 70 سالوں سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے بھارتی فورسز کے نہتے کشمیریوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں۔ 7 دہائیوں تک اقوام عالم اگر کشمیر کے تنازع کا حل نہیں نکال پائی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ بشرا، دیکھیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے، کیا وہ قابل عمل ہے، کیا عالمی برادری آپ کی آواز سن رہی ہے؟ اگر نہیں سن رہی تو ہمیں اس اسٹریٹجی کو بدلنا ہوگا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ 15 ملین انسانوں کا مسئلہ ہے، یہ بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ تو اس کو انسانی مسئلے کے طور پہ اگر پیش کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ مل سکتی ہے، ہمیں اقوام عالم سے سپورٹ مل سکتی ہے، کیونکہ جو بھارتی سرکار جو مظالم کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی کو۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک تو یونٹی پیدا کرنی ہوگی اور ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا ہوگا، ہمیں دوسرے جو ادارے ہیں ان میں بھی جانا ہوگا اور مسلسل ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا۔ بالکل علی رضا صاحب، آپ خود بھی یورپی یونین میں کشمیر کونسل کے چیئرمین ہیں۔ سر، یہ بتائے گا کہ مغربی دنیا اور ترقی یافتہ ممالک میں کشمیر کے تنازع کو عموماً کس نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر میں 5 اگست 2019 کو کشمیر سے متعلق آرٹیکل 3 سے 70 میں مودی سرکار کی جانب سے جو تبدیلی کی گئی ہے، اس پر دنیا اور خصوصاً یورپی یونین جو ہے وہ کیا سوچتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کی، یہ 5 اگست 2019 کے بعد یورپین یونین میں تشویش پائی جاتی ہے، اور انہوں نے، یہاں کے میڈیا نے بھی اس کا اظہار کیا۔ اگر آپ اخبارات دیکھیں، یورپین اخبارات جو ہیں یا یورپین میڈیا جو ہے، اس نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اور یورپین پارلیمنٹ کا جو چھٹیوں پہ تھی 5 اگست کو، وہ جب پہلا اجلاس ہوا ان کا 2 سپٹمبر کو، تو پہلے اجلاس کے جو ایجنڈا تھا، اس کے ایجنڈا نمبر 1 وہ کشمیر تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ہم نے اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے کنونس کریں، کس طریقے سے فیکٹس اینڈ فگر دیں، اور انہیں بتائیں کہ یہ بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ 2 ملکوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا، یہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ 15 ملین انسانوں کا ہے۔ وہاں جو بھارتی مظالم کر رہے ہیں، جو جنگی جرائم میں ملوث ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں عالمی برادری سے مدد مل سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں، بنیادی جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے، وہ ہر انسان کو ایک بنیادی جو اس کو جینے کا حق ہے، آزادی کا حق ہے، وہ اس کو دیتا ہے۔ تو ہم وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس پہ بھارتی سرکار جو ہے، اور خاص کر جب سے مودی سرکار آئی ہے، انہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ کشمیریوں کی اس جو تحریک ہے، کشمیریوں کا جذبہ حریت ہے، اس کو دبانے کے لیے وہ طاقت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ختم کر لیں گے، لیکن وہ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ سر، آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ عام کشمیری اور حریت قیادت کی پاکستان نے جس طرح حمایت جاری رکھی ہوئی ہے، اور خصوصاً موجودہ حکومت نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھا ہے، ان اقدامات کے بعد دنیا بھر میں کشمیر سے متعلق کیا تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں آپ کو، یا ان میں مزید بہتری کی کوئی گنجائش ہو؟ بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ جہاں، دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ عدالت میں ایک کیس ہے اور عدالت کے باہر ہم بیٹھ کے اگر ہم کہیں کہ کیس ہم جو ہے نا لڑ رہے ہیں اور عدالت کے اندر ہم کوئی کام جج کے سامنے پیش نہ ہوں تو وہ اس طریقے سے نہیں. جج نے تو فیصلہ اس حساب سے دینا ہے جو اس نے دلائل سنے ہیں. تو ہمیں وہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کے اندر جانا ہوگا, ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہوگا, ہمیں یو این کا دروازہ دوبارہ کھٹکھٹانا ہوگا اور ان سے کرنی پڑے گی, درخواست کرنی پڑے گی. اور پھر جو عالمی برادری ہے ان کے کیپٹلز میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشل انوائے آن کشمیر مقرر کریں اور اس سے سیریسنس کا اندازہ ہوگا, لوگ اس کو زیادہ سیریس لیں گے. پھر اس کے ساتھ جو کشمیری ہیں ان کو ساتھ لیا جائے اور ہر کیپٹل کے, ہر پارلیمنٹ کے اندر, ہر جو ان کا دارالحکومت ہے اس کے اندر ہمارے جو اصل حقائق فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اور جو بھارت ظلم اور جو قانون انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس کو لے کے جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی اور کشمیریوں کی یہ جو قربانیاں وہ رائگان ہی جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.